تعداد حروف کی زیادتی کے اعتبار سے ثلاثی مزید فی کی کتنی اقسام ہیں اور ہر قسم کے کتنے کتنے اوزان ہیں، مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔ نیز یہ بیان کریں کہ فعل میں زیادہ سے زیادہ حروف کتنے ہو سکتے ہیں اور اسم میں کتنے ہو سکتے ہیں۔ فعل اور اسم میں زیادہ سے زیادہ حروف کتنے ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مصنف کی ذکر کردہ عبارت میں ہی موجود ہے۔ اوزان الثلاثی المزید فیہ، ثلاثی مزید فی کے اوزان۔ الفعل الثلاثی المزید فیہ ثلاثۃ اقسام، ثلاثی مزید فی فعل کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ما زید فیہ حرف واحد، جس میں صرف ایک حرف کی زیادتی کی گئی ہو۔ وما زید فیہ حرفان، اور جس میں 2 حرف کی زیادتی کی گئی ہو، یہ دوسری قسم ہے۔ وما زید فیہ ثلاثۃ احرف، اور جس میں 3 حرف کی زیادتی کی گئی ہو، یہ تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم وہ جس میں 1 حرف بڑھایا گیا ہو، دوسری قسم وہ جس میں 2 حرف بڑھائے گئے ہوں، اور تیسری قسم وہ جس میں 3 حرف بڑھائے گئے ہوں۔ تو اب اس سے آگے مصنف یہ ذکر کر رہے ہیں کہ فعل میں زیادہ سے زیادہ کتنے حروف بڑھائے جا سکتے ہیں، کتنے ہو سکتے ہیں، اور اسم میں زیادہ سے زیادہ کتنے حروف آ سکتے ہیں، اور اسم میں زیادہ حروف کیوں آ سکتے ہیں، فعل میں کم کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی مصنف نے ذکر کی ہے۔ فرمایا فغایۃ ما یبلغ الفعل بالزیادۃ 6، تو فرمایا کہ زیادتی کے اعتبار سے فعل کی انتہا 6 حرف تک ہوتی ہے۔ بخلاف الاسم، بخلاف اسم کے، فإنه يبلغ بالزیادۃ 7 لثقل الفعل وخفة الاسم كما سيأتي، بخلاف اسم کے کہ اسم میں زیادہ سے زیادہ 7 حروف ہو سکتے ہیں، فعل میں کم کیوں ہیں، اسم میں زیادہ کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں لثقل الفعل، اس لیے کہ فعل میں ثقل ہوتا ہے، اور وخفة الاسم، اور اسم میں تخفیف ہوتی ہے۔ کما سیاتی، جیسا کہ اس کی تفصیل عن قریب مصنف بیان کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ فعل میں زیادہ سے زیادہ حروف 6 ہو سکتے ہیں، اور اسم میں زیادہ سے زیادہ حروف 7 ہو سکتے ہیں۔ فعل میں 6 کیوں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ فعل میں ثقل پایا جاتا ہے۔ ثقل کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ثقل معنی لفظ میں دشواری پیدا ہونا، لفظ کا مشکل بن جانا، وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، حروف کی زیادتی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، حرکات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، حروف علت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ثقل ہے اس کی کئی صورتیں ہیں کہ بیسیکلی جو اس کا آپ مفہوم ذہن میں رکھ لیں وہ یہ ہے کہ اگر فعل میں حروف اسم کی طرح زیادہ ہو جائیں تو اس کو پڑھنے میں دشواری آئے گی، کیونکہ فعل کی گردان ہوتی ہے، اسم کی فعل کی طرح گردان نہیں ہوتی۔ اسم کی بھی گردانیں ہوتی ہیں بعض اسماء کی، لیکن فعل کی طرح اسم کی گردان نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر فعل میں بھی اسم کی طرح زیادہ حروف پائے جائیں گے تو اس میں ثقل بڑھ جائے گا، پڑھنے میں، صیغے بنانے میں دشواری ہوگی۔ اور اسم میں خفت ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے فعل کی نسبت، اس لیے کہ ہر اسم کی گردان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر گردان ہو بھی تو اس کے صیغے فعل کے صیغوں سے ذرا آسان ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ کما سیاتی، جیسا کہ اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ مصنف عن قریب بیان کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا فالذی زید فیہ حرف واحد یاتی علی ثلاثۃ اوزان، زیادتی حروف کے اعتبار سے
ثلاثی مزید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فالذی زید فی حرف واحد، پہلی قسم وہ ہے جس میں ایک حرف بڑھایا گیا ہو، یاتی علی ثلاثۃ اوزان، وہ 3 وزنوں پر آتا ہے۔ یہ قسم جو ہے اس کے کتنے وزن ہیں؟ 3 وزن ہیں۔ الاول افعال، پہلا وزن ہے افعال، پہلی قسم کا وزن ہے افعال کا اکرم و اولا و آتا و اقام و آتا و آمن و اقر، یہ سارے افعال کے اوزان ہیں، افعال کی مثالیں ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں باب افعال۔ اکرم یکرم اکرام، اکرام بر وزن افعال، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی بات کی طرف ہی اشارہ ہے، افعال سے مراد باب افعال ہے۔ اب اس کی مثالیں جو مصنف نے ذکر کی ہیں ان کے معنی بھی آپ دیکھ لیں۔ افعال بمعنی تعظیم کرنا، اور ولیٌ سے بنا ہے اولا بمعنی والی مقرر کرنا، وارث مقرر کرنا، اور آتا بمعنی عطا کرنا، اقام بمعنی سیدھا کرنا، اور آتا بمعنی دینا، آمنا امن دینا، اور اقر بمعنی اقرار کرنا۔ الثانی سے پہلی قسم کا دوسرا وزن بیان کر رہے ہیں۔ باتیں وہی ہیں لیکن انداز تھوڑا سا جدا ہے، زیادہ بہت ہی آسان انداز ہے، اور بالکل مطلب ذہین طلبہ تو جلدی سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو تھوڑے سے کمزور ہیں، سست ہیں، تو وہ بھی اس انداز کو بہت زیادہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، پک کر لیتے ہیں۔ تو مصنف نے یہ جو انداز اختیار کیا بڑا ہی کمال کا ہے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، تو یہ بڑا ہی کمال کا آپ نے انداز اختیار کیا ہے۔ ویسے تو کئی سالوں پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں اب آئی ہے، تو بہرحال فائدہ لے لینا چاہیے۔ فائدہ آپ لے نہیں رہے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ جو ہے نا بس ایسے ہی اس کو سرسری پڑھ رہے ہیں، محنت نہیں کر رہے۔ اسی کے انداز میں آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ تو دوسرا وزن فاعل، فاعل دوسرا وزن ہے فاعل کا قاتل و آخذ و والا۔ فاعل سے مراد کون سا باب ہے؟ قاتل یقاتل مقاتلہ، باب مفاعلہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے مراد ہے۔ تو باب مفاعلہ بھی ثلاثی مزید فی کا باب ہے، اور اس میں بھی ایک حرف کی زیادتی کی جاتی ہے، یعنی ایک حرف بڑھایا جاتا ہے۔ زیادتی کی جاتی ہے مطلب ایک حرف بڑھایا جاتا ہے۔ جیسے قاتل بمعنی قتل کرنا، اور آخذ، آخذ بمعنی دینا، عتاب کرنا، سزا دینا، اور والا بمعنی دوستی کرنا، باہمی دوستی کرنا۔ الثالث سے پہلی قسم ثلاثی مزید فی کی پہلی قسم کے تیسرے وزن کو بیان کر رہے ہیں۔ فعل، فعل بالتضعیف، الثالث فعل بالتضعیف، بالتضعیف باب تفعیل کا فرح و زکا، فرح بمعنی خوش کرنا، زکا بمعنی پاک کرنا، ولا بمعنی ولی مقرر کرنا، اور برأ بمعنی بری کرنا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح مصنف نے ثلاثی مجرد کے ابواب بیان کرتے ہوئے آپ نے مثالیں کس ترتیب سے دی تھیں؟ صحیح، حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے، جو اپنا ہفت اقسام تھی، صحیح، سالم، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، اس کی ترتیب کے اعتبار سے انہوں نے ثلاثی مجرد میں مثالیں بیان کی تھی۔ اسی طرح یہاں پر بھی انہوں نے ایک سے زائد مثالیں بیان کی ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے وہی چیز مد نظر رکھی ہے کہ آپ کو صحیح کی مثال بھی مل جائے، اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے جو اقسام ہیں ان کی مثالیں بھی آپ کو مل جائیں، اور ان کی پہچان بھی آپ کے لیے
آسان ہو جائے۔ تو یہاں تک مصنف نے پہلی قسم کے 3 وزن بیان کیے۔ پہلی قسم کے 3 وزن ہو گئے افعل، فاعل، فعل، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے پہلے صرف پڑھی ہوئی ہے باب افعال، باب مفاعلہ، باب تفعیل، اس سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پہلی قسم پہلا وزن ہے باب افعال کا، دوسرا ہے باب مفاعلہ کا، اور تیسرا ہے باب تفعیل کا۔ والذی زید فیہ حرفان یاتی علی 5 اوزان، ثلاثی مزید فی کی دوسری قسم تعداد حروف کی زیادتی کے اعتبار سے دوسری قسم ہے والذی زید فی حرفان، وہ جس میں 2 حرف بڑھائے گئے ہوں، یاتی علی 5 اوزان، وہ 5 وزنوں پر آتا ہے، وہ قسم جو ہے وہ 5 وزنوں پر آتی ہے۔ الاول انفعل، الثانی افتعل، الثالث افعل، الرابع تفعل، الخامس تفاعل، ٹھیک ہے، ہر ایک کی تفصیل مصنف نے مثالوں کے ساتھ بیان کی ہے۔ ویسے میں نے آپ کو ایک دفعہ گنوائے ہیں کہ یہ 5 اوزان آتے ہیں دوسری قسم کے جس میں 2 حرف بڑھائے جاتے ہیں۔ پہلا جو وزن ہے باب انفعل، باب انفعال سے ہے۔ پہلا وزن انہوں نے ماضی کے سارے ذکر کیے ہیں، ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب یہ ذکر کیا ہے۔ آگے پھر جب آپ اس کی صرف صغیر پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جو مصدر ہے وہ مل جائے گا۔ اور ہم نے پڑھا تھا پہلے جو آپ نے صرف کی کتابیں پڑھی اس میں یہی ہے کہ غیر ثلاثی مجرد میں مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی جو ان کے مصدر ہیں اسے ہی باب کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے باب افعال ہے تو افعل یفعل افعال، اکرم یکرم اکرام، جو اس کا مصدر ہے اکرام اسی کو ہی باب افعال کا نام دے دیا گیا۔ اسی طرح باب تفعیل ہے، صرف یصرف تصریف، فعل یفعل تفعیل، تو اب یہاں پر بھی جو اس کا مصدر ہے اسی کو ہی باب کا نام دے دیا گیا ہے۔ آپ اس کی مثالیں دیکھیں، اس میں سے آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے تلاش کرنا ہے کہ صحیح کی کون سی مثال ہے، معطل کی کون سی مثال ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے اب خود پریکٹس کرنی ہے، جیسے ہم نے آپ کو ثلاثی مجرد کے ابواب میں پریکٹس کروائی تھی۔ ہر باب کی مثالیں جتنی بھی تھیں وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مثال صحیح کی ہے، یہ اجوف کی ہے، یہ ناقص کی ہے، یہ لفیف کی ہے، یہ مضاعف کی ہے، وہاں پر ساری تفصیل آپ کو بیان کر دی تھی۔ تو اب یہاں پر آپ نے خود کوشش کرنی ہے کہ ان اقسام کو آپ نے پہچاننا ہے اور پھر ان کو لکھ لینا ہے۔ تو پہلا باب وہ دوسری قسم جس کے 5 وزن آتے ہیں، تو ان کا پہلا وزن ہے انفعل کا انکسر و وانشق، انشق، انقاد، انمحا۔ ان کے مطالب کیا ہیں، یعنی معنی کیا ہے؟ انکسر بمانا توڑنا، انشق بمانا پھٹنا، اور انقاد بمانا فرما بردار ہونا، انمحا بمانا مٹنا۔ دوسرا وزن ہے افتعال۔ افتعال سے مراد باب افتعال ہے۔ باب افتعال کی نشانی کیا ہے کہ شروع میں حمزہ اور فا کلمہ کے بعد تا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بات آپ نوٹ فرما لیں، اس کی علامت کیا ہے کہ شروع میں حمزہ اور فا کلمہ کے بعد تا بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح باب انفعال کی بھی آپ نشانی لکھ لیں، شروع میں حمزہ اور نون بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی علامت کے طور پر بھی آپ اس چیز کو یاد کر لیں کہ شروع میں حمزہ اور نون باب انفعال میں، اور باب افتعال میں شروع میں حمزہ اور فا کلمہ کے بعد تا کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ اجتمع، اجتماع بمانا کٹھا ہونا، جمع ہونا۔ اشتق بمانا مشتق کرنا، اور اختار بمانا منتخب کرنا۔ معنی ذرا جلدی نوٹ فرما لیں۔
ادعا بمانا دعویٰ کرنا، اتصل بمانا جوڑنا، اتقا بمانا بچنا، استبر ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ یار آپ توجہ نہیں کر رہے ہو پیارے بھائی، وہ خدا کا خوف کرو یار، میں لکھوا رہا ہوں آپ لکھ ہی نہیں رہے، توجہ کریں، لکھیں، مثالوں کے معنی ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ اور اضطرب بے چین ہونا، تو یہ دوسرے وزن کی یعنی دوسرے باب کی مثالیں آپ کو میں نے ذکر کی، اور یہ باب ہے باب افتعال۔ اس کے بعد الثالث افعل، افعل سے مراد ہے باب افعلال۔ باب افعلال کی علامت کیا ہے؟ شروع میں حمزہ اور آخر میں لام مشدد ہوتا ہے، شروع میں حمزہ اور آخر میں لام مشدد ہوتا ہے، جیسے احمر، احمر بمانا سرخ ہونا، اور اصفر بمانا زرد رنگ ہونا۔ آپ دیکھیں احمرہ کے شروع میں، اصفرہ کے شروع میں حمزہ ہے اور لام کلمہ جو ہے اس کا مشدد ہے۔ اور اسی طرح اعورہ بمانا کانا ہونا، اعورہ بمانا کانا ہونا۔ وہذا الوزن یکون غالبا فی الالوان والعیوب ونادر فی غیرہما۔ فرمایا کہ یہ جو باب ہے باب افعلال، باب افعلال، اس کی ایک خاصیت مصنف نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وزن عموماً یعنی یہ باب عموماً رنگوں اور عیبوں کے معنی میں اس سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میں شادر و نادر ہے، یعنی بہت کم اس کے علاوہ معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ وَهَذَا الْوَزْنُ يَكُونُ غَالِبًا فِي الْأَلْوَانِ وَالْعُيُوبِ، یہ وزن یعنی یہ باب زیادہ طور پر رنگوں اور عیبوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وَنَدْرٌ فِي غَيْرِهِمَا، اور اس کے علاوہ معنوں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، شاذ استعمال ہوتا ہے، جیسے ارفد عرقن۔ اور معنوں کی مثال یہاں پر مصنف نے دی، پسینے میں شرابور ہونا، ارفد عرقن، ارفد مانا شرابور ہونا، عرقن پسینے کو کہتے ہیں۔ اس طرح اخضل الرود، اخضل الرود کا معنی ہے باغ کا سر سبز ہونا، باغ کا سر سبز ہونا، اور اسی سے ہے ارعبا یعنی رکنا بچنا۔ چوتھا وزن تفاعل، چوتھا وزن ہے الرابع تفاعل یعنی باب تفاعل۔ اس کی علامت کیا ہے؟ یہ آپ کو لکھنا پڑے گا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے تعلم کا تعلم بمانا سیکھنا، تزکا، تزکا بمانا پاکیزہ ہونا، ومنہ اذکر وطہر، اطہر واو تو عطف کے لیے ہے، اطہر، اطہر بمانا پاکیزگی حاصل کرنا، نجاست سے پاک ہونا، اور اذکر بمانا یاد کرنا، بمانا یاد کرنا۔ اذکرہ کی جو اصل ہے وہ ہے تذکرہ، اور اطہرہ کی جو اصل ہے وہ ہے تطہرہ۔ یہ اصل بھی آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ اذکرہ کی جو اصل ہے وہ ہے تذکرہ، اور اطہرہ کی جو اصل ہے وہ ہے تطہرہ۔ الخامس تفاعل، پانچواں وزن ہے دوسری قسم کا تفاعل، اس سے اشارہ ہے باب تفاعل کی طرف۔ باب تفاعل کی علامت یہ ہے، شروع میں تا اور فا کلمہ کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے، شروع میں تا اور فا کلمہ کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے، یہ باب تفاعل کی نشانی ہے، علامت ہے۔ جیسے کتباعد و تشاورہ،
وَمِنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیں، مصنف نے سب سے پہلے مثال دی تباعدہ، تباعدہ ایک دوسرے سے دور ہونا، تشاورہ آپس میں مشورہ کرنا، وَمِنْهُ تبارک اور اسی باب سے ہے تبارک بمعنی مقدس ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، ٹھیک ہے، اور تعالی بمعنی بلند ہونا، وَقَضَا الثَّاقَلَ وَإِدَّارَكَ۔ اسی طرح یہ مثالیں بھی اسی باب کی ہیں، باب تفاعل کی، الثَّاقَلَ اور إِدَّارَكَ۔ الثَّاقَلَ بمعنی بوجھل ہونا اور إِدَّارَكَ بمعنی تلافی کرنا، غلطی کی اصلاح کرنا یا غلطی کا تدارک کرنا۔ تو یہ دوسری ثلاثی مزید فی کی دوسری قسم جو ہے جس میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں، اس کے اوزان مصنف نے بیان کیے۔ اس طرح آپ جو ہے نا بالکل آسانی سے یاد کر سکتے ہیں ثلاثی مزید فی کے ابواب کو، اس کے اوزان کو۔ یہ جو طریقہ مصنف نے دیا ہے نا بڑا ہی کمال کا ہے اور بڑا ہی آسان ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس قسم میں کتنے حروف ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کے کتنے وزن آتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا تھا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ جس میں 1 حرف بڑھایا گیا ہو، دوسری قسم وہ جس میں 2 حرف بڑھائے گئے ہوں، اور تیسری قسم وہ جس میں 3 حرف بڑھائے گئے ہوں۔ اور اب تیسری قسم کو بیان کر رہے ہیں، وَالَّذِي زِيدَ فِيهِ 3 أحرف يَأْتِي عَلَى 4 أوزان۔ اور وہ ثلاثی مزید فی جس میں 3 حرف بڑھائے گئے ہوں، مصنف فرماتے ہیں یاتی علی 4 اوزان، وہ 4 وزنوں پر آتا ہے، یعنی وہ ثلاثی مزید فی کتنے وزنوں پر آئے گا؟ 4 وزنوں پر آئے گا۔ ان میں سے پہلا وزن الاول استفعل، الاول استفعل، استفعل یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، اور یہ باب ہے باب استفعال، اور اس باب کی علامت یہ ہے شروع میں حمزہ، سین اور تا زائدہ ہوتا ہے، شروع میں حمزہ، سین اور تا زائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال استخرج، استخرج بمعنی نکالنا، استقام بمعنی سیدھا کرنا، استفہم بمعنی سمجھنا۔ الثانی دوسرا وزن افعل، افعل یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، اور یہ باب ہے افعیال، افعیال۔ اس کی علامت ہے شروع میں حمزہ اور عین کلمہ کے بعد واو اور عین کلمہ بڑھا کر، عین کلمہ کے بعد واو اور عین کلمہ بڑھا کر، یعنی واو سے پہلے جو عین کلمہ ہے اسی کو واو کے بعد لے کے آنا ہے، یعنی کہ عین کلمہ کا اس میں تکرار ہوگا۔ جیسے اغدودنا، آپ دیکھیں شروع میں حمزہ آ گیا، اور غین اس کا فا کلمہ ہے، دال اس کا عین کلمہ ہے، اور دال کے بعد آ گیا واو، پھر واو کے بعد پھر دال آ گیا، اسی عین کلمہ کو دوبارہ لے آئے۔ تو یہی اس کی علامت ہے، شروع میں حمزہ اور عین کلمہ کے بعد واو اور پھر عین کلمہ اس میں زائد ہوتا ہے۔ جیسے اغدودنا بمعنی بالوں کا لمبا ہونا، اغدودنا الشعر بال لمبے ہو گئے۔ اذا طالا یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ لمبے ہو جائیں، اذا طالا۔ اور اعشوشب و اعشوشب المکان بہت گھاس والا ہونا،
بہت گھاس والا ہونا، اذا کثر عشبہ، جب کسی جگہ گھاس زیادہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے اعشوشب، یعنی وہ جگہ بہت گھاس والی ہو گئی۔ الثالث، تیسرا وزن ہے ثلاثی مزید فی کا جس میں 3 حرف زائد ہوتے ہیں، افعال۔ افعال، افعال سے اشارہ جو ہے وہ باب افعیلال کی طرف ہے۔ افعیلال پیچھے والا تھا افعیال اور یہ ہے افعیلال۔ اس کی علامت یہ ہے شروع میں حمزہ اور عین کلمہ کے بعد الف اور لام مکرر ہوتا ہے۔ شروع میں حمزہ اور عین کلمہ کے بعد الف اور لام کلمہ اس میں مکرر ہوتا ہے، جیسے احمار بمانا آہستہ آہستہ سرخ ہونا، اور اشہاب، اشہاب سیاہی مائل سفید رنگ والا ہونا۔ اشہاب سیاہی مائل سفید رنگ والا ہونا۔ قاویت حمراتہ وشہبتہ۔ الرابع، ثلاثی مزید فی جس میں 3 حرف بڑھائے گئے ہوں، اس کا چوتھا وزن ہے افعول کا اجلوز۔ افعول صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، جیسے اجلوز، اور یہ باب ہے باب افعوال، اجلوز یجلوز اجلواز، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر ثلاثی میں جو ہے مصادر کے مخصوص اوزان کو ہی باب کا نام دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا جو باب ہے وہ آتا ہے افعوال۔ اجلوز اذا اسرع، معنی کیا ہے؟ تیز چلنا۔ اور اعلوتا، اعلوتا ای تعلق بعنق البعیر فرکبہ، کیا مطلب ہے؟ تیز اونٹ کی گردن میں لٹک کر سوار ہوا، وہ تیز اونٹ کی گردن میں لٹک کر سوار ہوا۔ تو یہ ثلاثی مزید فی کی تیسری قسم بیان ہوئی جس میں 3 حرف بڑھائے جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے 4 وزن آتے ہیں، یعنی اس کے 4 باب ہیں۔ پہلا باب ہے استفعال، اور دوسرا باب ہے افعیال، اور تیسرا باب ہے افعیلال، اور چوتھا باب ہے افعوال۔ ان سب کی علامتیں بھی آپ نے امید ہے سمجھ لی ہوں گی، اور مثالیں بھی مصنف نے یہاں پر ذکر کر دی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ثلاثی مزید فی کے ابواب کا بیان پورا ہو جاتا ہے۔ ثلاثی مزید فی کے کل کتنے باب ہو گئے؟ 3 وہ ہیں جس میں 1 حرف زائد ہوتا ہے، 5 وہ ہیں جس میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں، 3 اور 5 8 ہو گئے، اور 4 وہ ہیں جس میں 3 حرف زائد ہوتے ہیں، اور یہ کل 12 ابواب ہو گئے جنہیں ثلاثی مزید فی کے ابواب کہا جاتا ہے۔